بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط جب کبھی سفر سے واپس آتا تو دعوت عام کرتا جس میں اہل مکہ شریک ہوتے۔ یہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتا اور انہیں پسند کرتا۔ ایک دفعہ وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے حسب دستور دعوت عام کا اہتمام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو مشرف با اسلام نہ ہو میں تیری دعوت قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ ابی بن خلف سے عقبہ کا بڑا یارانہ تھا۔ اس نے سنا تو آ کر کہا، اے عقبہ، سنا ہے تو مرتد ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں نے محض ایک غرض کے لیے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ ابھی کہنے لگا، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تو اس کے پاس جا کر ایسی گستاخیاں نہ کرے۔ عقبہ اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ساری گستاخیاں کیں جن کی فرمائش اس کے یار نے کی تھی، یہاں تک کہ اس نے رخ انور پر تھوک دیا، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تھوک کو آگ کا انگارہ بنا کر لوٹایا اور اس کے منہ پر دے مارا، جس سے اس کا منہ جل گیا اور مرتے دم تک گالوں پر داغ رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب سرزمین مکہ سے باہر تیری ملاقات ہوئی تو تیرا سر تلوار سے اڑا دوں گا۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ کئی سال بعد جب اہل مکہ بدر کی طرف جانے لگے تو اس نے پہلو تہی کرنا چاہی اور کہا، تم کو معلوم ہے اس شخص نے مجھے جو دھمکی دی تھی اور جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے پوری ہو کر رہتی ہے، مجھے یہیں رہنے دو۔ انہوں نے کہا، تم بھی عجیب آدمی ہو، پہلے تو اس کے غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض کوئی ایسی صورت پیش آ بھی گئی تو تمہارے پاس تیز رفتار سرخ اونٹ ہے اور اس پر سوار ہو کر جانا۔ چنانچہ اسے اپنی بدبختی لے گئی، کفر کو شکست ہوئی تو یہ اپنے اونٹ کو لے کر بھاگا، لیکن وادیوں کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ قیامت کے روز جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کی حسرت و ندامت کی یہ حالت ہوگی جو اس مذکورہ آیت میں ہے، ترجمہ، اے افسوس، کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو دوست اپنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ابو عقف 130 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید دشمنی کا اظہار کیا تھا اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ بدر کی فتح عظیم کے بعد اس نے عداوت میں اور تند و تیزی پیدا کی اور نظمیں لکھنی شروع کر دی جن میں غیظ اور گستاخانہ زبان استعمال کی۔ جب اسلام کے پکے دشمن حارث بن سوید بن صامت کو موت کی سزا دی گئی تو ابو عقف نے ایک نظم لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گالیوں بھری اور حد تک آمیز زبان استعمال کی، نیز اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظم سنی تو کہا، تم میں سے کون اس غلیظ بد کردار آدمی کو ختم کر دے گا؟ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش کیں اور ابو عقف کے پاس گیا تو وہ سو رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس کے جگر میں تلوار اتنے زور سے اندر کی کہ بستر کے پار نکل گئی۔ ابو عقف چیخا تو اس کے آدمی لپک کر آئے، لیکن اس کو بچانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔